أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتا عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعيذون قوما الله مهلكوهم أو معذبوهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 159 سے آیت نمبر 166 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے. درس کے والے سے کچھ گزارشات ہیں، یعنی کہ اس سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھائی بھی درس سننے والے ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے ہر فرض نماز کے بعد جو ہے وہ فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو اسرائیل یا دیگر جو بھی جن کے بھی مظالم اور سازشوں کا وہ شکار ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے انہیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حکمرانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ ان کی ہر طریقے سے مدد کریں اور ان پر سے یہود کے جتنے بھی یعنی جو دشمن ہیں اور جتنے بھی جو لوگ ہیں ان پر سے ہٹانے میں اپنا کردار ادا کریں. اس کے علاوہ بیماروں کے لیے دعا کریں. کچھ بھائیوں کی طبیعتیں خراب ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائیں. تیسری گزارش یہ ہے، میں پہلے بھی کئی مرتبہ آپ بھائیوں کو توجہ دلاتا رہا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہم پڑھتے ہیں یا جو سنتے ہیں وہ باعث نصیحت اور باعث تربیت ہے اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہے، تو آپ اس کو اپنی ذات تک محدود مت رکھا کریں، بلکہ سوشل میڈیا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے آگے سے آگے لوگوں میں شیئر کیا کریں، تاکہ جو ہے وہ یعنی زیادہ سے لوگوں کی اصلاح کا معاملہ بن سکتا ہو.
جیسے کہ ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے یہود کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ان میں ایک گروہ ایسا تھا بنی اسرائیل میں، یہود میں نہیں، یہ بات پہلے کئی مرتبہ ہو چکی ہے کہ اصلاً یہودی موسیٰ علیہ السلام کی امت ہونے کے دعوے دار ہیں لیکن ہیں نہیں، جو ہم پہلے کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا گروہ بھی موجود تھا کہ جو توحید پرست تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے اس کی کوشش کرتے تھے کہ صحیح بات کی پیروی کریں، صحیح بات کو جانیں، صحیح بات کو جان کر اس کی پیروی کریں۔ وہ لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دیتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے، جس کی زندہ مثال ہمارے سامنے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب حضرات یہودی عیسائی علماء تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان کے سامنے پہنچی، انہوں نے اسلام قبول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ رفاقت حاصل کی، آپ کی تائید کی، آپ کی تصدیق کی، ساری زندگی آپ کی تعلیمات کے اوپر عمل کیا، اور وہ جو عمل کی جو صورت تھی یعنی کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر معاشرت، سیاست، جہاد، ان سب تک وہ حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی کہ اللہ کے رستوں میں انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا کہ جو حق بات کی طرف ہدایت کرتا تھا اور اسی کے مطابق جو ہے وہ انصاف کرتا تھا۔ حالانکہ اصولی طور پر آیت کا ترجمہ اس طرح بنتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک گروہ ایسا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بات ہے، اب آج ایسا نہیں ہے۔ آج ان کے اندر الا ماشاء اللہ جو لوگ اسلام قبول کر لیں تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ ان میں سبھی لوگ اس وقت ظلم پر کھڑے ہیں، دینی اعتبار سے بھی وہ غلطی پر ہیں، معاشرتی سیاسی اعتبار سے بھی غلطی پر ہیں، معیشتی اعتبار سے بھی غلطی میں۔ دنیا میں سود کو فروغ دینے والے یہود ہیں، دنیا میں ظلم کو فروغ دینے والے یہود ہیں، دنیا میں سازشوں کو فروغ دینے والے یہود ہیں، دنیا میں مذاہب کے درمیان تشکیکات پیدا کرنے والے یہود ہیں۔ خیر تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، ہم ایک واقعہ آج پڑھیں گے، اس سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت کچھ سمجھنے کو ملے گا، لیکن اس کا ایک پس منظر ہے، اس واقعے کو جو اللہ نے یہاں بیان کیا ہے اس کا ایک پس منظر ہے، اور پس منظر یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، نبی آخری نبی ہونے کا آپ نے اعلان کیا اور لوگوں کو اپنی طرف دعوت دی، تو ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ یہ رسول یا نبی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ایک تو نبی اور رسول آئیں گے ہماری قوم میں، بنی اسرائیل میں، دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ہماری ہی جو تعلیمات تھیں ان میں بعض چیزوں کے اضافہ جات کر کے اور خود نے نبوت اور رسالت کا اعلان کر لیا ہے۔ وہ اس طرح لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کرنے سے روکتے تھے۔ اب اللہ رب العزت نے، جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا، اللہ رب العزت نے پہلے تو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ تمہاری اپنی کتابوں میں ان کی نبوت اور رسالت کی گواہی ہے کہ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے فرمایا، یعنی کہ آگے ایک واقعے کا ذکر کیا جس سے اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ اگر حقیقت میں تم لوگ صحیح تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوتے تو تم اپنے ہی دین کے اندر بدعات نہیں گھڑتے، اپنے دین کے اندر فسق و فجور اختیار نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک گروہ کو علیحدہ کر دیا، اس گروہ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے بات کو کہ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پیروکار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر علیحدہ سے جو ہے کتاب بھی نازل کی، انجیل ہے۔ تو وہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان میں ایک گروہ تھا کہ جو حق بات کی تلقین کرنے والے، ان میں بالاولیٰ وہ حضرات ہیں جیسے کہ داؤد علیہ السلام، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے جتنے رسول اور نبی تھے، یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔
فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَا عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، ہم نے 12 قبیلوں کی صورت میں انہیں تبدیل کر دیا. بنی اسرائیل قبائل کے اعتبار سے 12 قبیلے تھے. اس کی ہم نے تفصیل پوری سورہ بقرہ کے اندر پڑھی تھی، وہ قبیلے کس طرح بنے، کیا کیا معاملہ ہوا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. اب یہاں سے اللہ رب العزت ان نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے جو بنی اسرائیل کی ہجرت کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انہیں پوری دنیا میں نمائندگی کے لیے چنا. وہ الگ بات ہے کہ ان کے اندر کا جو نفاق تھا، جو فسق و فجور تھا، انہوں نے اس کو اپنے لیے سعادت مندی نہیں بلکہ شقاوت کا باعث سمجھا، اور آہستہ آہستہ انہوں نے وہ ساری نعمتیں ترک کر کے جو اللہ رب العزت نے ان پر کی، وہی فسق و فجور کی زندگی کی طرف پلٹے. نتیجتاً ہم جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں تباہیوں سے گزارا. اور اگلے درس میں آیت آئے گی کہ جس میں اللہ رب العزت نے یہ واضح طور پہ فرمایا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اور قیامت تک اللہ رب العزت ان کے اوپر ایسے لوگ مقرر کرتا رہے گا جو انہیں سخت ترین عذابوں سے گزارتے رہیں گے، جیسے کہ ہٹلر. وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اب فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ جب ان کی قوم نے ان سے پانی کا سوال کرا. بھائی دیکھیں، یہ یعنی کہ بحر کلزم سے پار ہو کر جب عرب خطے کی یعنی شام کے خطے کی طرف داخل ہوئے اور اس ساحلی پٹی پر چلتے رہے، تب آگے ان کے جو پانی ہے وہ ان کے پینے کے لائق نہیں ہے. اب پینے کے لائق پانی کا سوال پیدا ہوتا ہے، اب رستے میں تو کہیں بھی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان اضرب بعصاک الحجر. اب چھڑی جو ہے اپنی پتھر کے اوپر مار. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی پتھر کے اوپر ماری. فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. پتھر میں سے 12 چشمے علیحدہ علیحدہ وہ پھوٹ پڑے. قد علم کل اناس مشربہم، تو ہر ایک قبیلے، ہر ایک گروہ نے اس میں سے اپنا اپنا چشمہ چوز کر کے وہ علیحدہ ہو گئے. سب کا یہ ساری تفصیل اس کے اندر جو حکمتیں پوشیدہ ہیں وہ ساری ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. بادلوں کے ذریعے ہم نے ان کے اوپر سایہ کیا اور آسمان سے ان کے لیے من و سلوہ اتارا. یہ انگور سے بڑا دانا ہوتا تھا، جیسا انگور ہے نا پھل، ایسے یہ ایک پھل تھا. اور سلوہ فاختہ جیسا ایک پرندہ تھا. وہ سارے اتر کے آگے وہ جھنڈ کا جھنڈ بیٹھ جاتے تھے، یہ انہیں پکڑ لیا کرتے تھے، ذبح کر کے ان کا گوشت کھاتے تھے. بڑا لذیذ گوشت ہوتا تھا. اسی طرح وہ جو پھل اترا جنت سے اس کو کھاتے رہتے تھے، وہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا، نہ باسی ہوتا تھا، نہ خراب ہوتا تھا، نہ سڑتا تھا، نہ سوکھتا تھا. پورے سفر کے اندر جو ہے ان کے ساتھ یہی سلسلہ، بادل ان کے اوپر چلتا رہتا، ان پہ سایہ رکھتا ہے، ان پر دھوپ نہیں پڑنے دیتا. سمجھ رہے ہیں کچھ بات کو؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم. پہلا ہی حکم ہجرت کے فوراً بعد بنی اسرائیل کو دیکھو کیا مل رہا ہے. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ وہ پاکیزہ روزی، کھاؤ اس پاکیزہ میں سے جو ہم نے تمہارے لیے حلال کیا ہے. یعنی حلال روزی کھاؤ. پہلے دن جو بنی اسرائیل کو حکم ملا ہے وہ حرام سے بچنے میں ملا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے بنی اسرائیل نے جو بگاڑ لے کر آئے وہ حرام کا بگاڑ لے کر آئے، سود لے کر آئے. اور آج بھی دنیا میں پہلے نمبر پر جو سود خور ہیں وہ یہود ہیں. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، ہم نے ان کے اوپر ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، اور لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. یاد رکھیں اس بات کو، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے لیکن ظلم پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ایسے اللہ ظالم نہیں ہے مگر ظلم پر قادر ہے. لیکن کیوں ظلم کرے گا کسی پر؟ نہیں سمجھے؟ بندہ اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے. آپ دیکھیں، آپ کے اوپر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، آپ کے لیے جنت سے کھانے آ رہے ہیں،
آپ کے لیے خشک زمینوں پہ، خشک چٹانوں پتھروں میں سے چشمے آبشاریں پھوٹ رہی ہیں پانی کی. یہ اللہ تعالیٰ آپ کو ساری نعمتیں دے رہا ہے. آپ کے منہ سے جو جملہ نکلتا ہے کھانا چاہیے کھانا مل رہا ہے، پانی چاہیے پانی مل رہا ہے. دھوپ جلا رہی ہے، بادل نے سایہ کر دیا. دشمن کا کوئی خوف نہیں، دشمن کو سب کو نیل میں غرق کر دیا. اب بھائی سمجھے بات کو؟ مجھے بتائیے، آپ تھوڑا سا غور کیجئے گا بات پر. آج کیفیت یہ ہے کہ ہماری مسلمانوں کی کوئی سرحد بھی ان کے لیے محفوظ نہیں ہے. ہر جگہ ان کا دشمن کھڑا ہے ان کے لیے. کہیں روس ہے، کہیں امریکہ ہے، کہیں اسرائیل ہے. ایسے ہی ہے. کیفیت یہ ہے کہ اللہ کا انعام دیکھیں آپ کہ ان بغیر کسی جنگ کے ان کے دشمن کو اللہ نے نیل میں غرق کر دیا. اور کیوں؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کیا، کہ میں نے تمہیں تمام جہاں والوں پر فضیلت دی. اللہ رب العزت نے انہیں اپنی نمائندگی کے لیے چنا کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر تعلیمات اتر رہی ہیں اس کو مضبوطی سے تھام لو، اس پہ عمل کرو اور لوگوں تک پہنچاؤ. اللہ کی زمین پر لوگوں کو اللہ کے قانون کے مطابق چلانے جیسا کر دو، یعنی کہ چلنے جیسا کر دو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. بس اس ذمہ داری کو پورا کرنا تھا. باقی ساری نعمتیں کون کر رہا تھا؟ باقی تو سب نعمتیں اللہ کر رہا تھا. انہیں تو ہاتھ پیر تک ہلانے کی نوبت نہیں آ رہی تھی. لیکن وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ نے فرمایا وما ظلمونا، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. اسی دین کے اندر پہلے تو اسے قبول نہیں کیا، پھر قبول کیا تو ہیلے بہانوں کے ساتھ، پھر قبول کیا تو اس میں اپنی من پسند چیزوں کو، بعض کو قبول کیا بعض کو جھٹلایا. پھر جنہیں قبول کیا اس میں بھی نئی نئی باتیں نکالنا شروع کی، یہاں تک کہ اصل دین کا آہستہ آہستہ حلیہ بگاڑ دیا. یہاں تک کہ پھر اسے سند دینے کے لیے، ثبوت دینے کے لیے اللہ کی کتابوں میں رد و بدل کر دیا. اور جب اس کی تصحیح کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو انہیں قتل کر دیا، شہید کر دیا. کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسے دشمنوں کو مسلط کیا. مطلب آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے اوپر وہ عذاب نہیں آئے جو ان سے پہلے کی قوموں پر آئے. ان پر آسمان سے آگ کی بارشیں نہیں ہو گئیں، پتھروں کی بارشیں نہیں ہو گئیں، آندھیاں نہیں چل پڑیں، زمین نہیں نگل گئی، ان پر فرشتوں نے آ کے چنگاڑیں نہیں مار دیں. ایک ایسی ظاہر عذاب کی صورت، ایسی صورت کہ جو صورت ایک باقاعدہ بننا شروع ہوتی ہے، نظر آتی ہے کہ یہ بن رہی ہے. آپ اس کے لیے کوشش کرتے ہو، ہاتھ پیر مارتے ہو کہ یہ نہ ہو پائے، لیکن وہ ہوتا ہے. پھر آپ کے ساتھ قتل و غارت کا معاملہ شروع ہوتا ہے، آپ کے بچے بوڑھے عورت مرد سب مارے جاتے ہیں. کیونکہ جس ڈھٹائی کے ساتھ اور جس دھاندلی کے ساتھ انہوں نے اللہ کے دین کا مذاق بنایا، اس سے زیادہ ذلیل و رسوا اللہ نے ان کو کر کے دکھایا. اور دیکھیں مقام عبرت کیا ہے؟ مقام عبرت یہ ہے کہ اگر یہ بنی اسرائیل کریں تو یہ سب ان کے ساتھ ہوگا کہ ان پر ان کا دشمن غالب آئے گا، انہیں ہلاک کرے گا، ذلیل و رسوا کرے گا. مقام عبرت یہ ہے کہ یہی سب اگر ہم کریں گے تو کیا ہمارے ساتھ نہیں ہوگا؟ بھائی میرے، اگر یہی سب ہم کریں، ہم اللہ کے دین کو پورے طریقے سے قبول نہ کریں، اپنا من پسند قبول کریں، ہیلے بہانوں سے قبول کریں، اور جو قبول کیا بھی ہے اس کے اندر نئی نئی باتیں نکالنا شروع ہو جائیں، تب آپ خود سوچیں اس بات کو، کیا پھر ہم پر دشمن مسلط نہیں ہوں گے؟ کیا ہمیں وہ قتل و غارت کا شکار نہیں کریں گے؟ کیا ہمیں وہ ذلیل و رسوا نہیں کریں گے؟ اللہ کا قانون تو سب کے لیے ایک برابر ہے نا. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اللہ نے فرمایا اور جب ان سے کہا گیا اس بستی کے اندر رہو، اس بستی کے اندر، وہ بستی کون سی ہے؟ وہ بستی ہے ایلا. ایلا کی بستی کہ جو بعد میں آہستہ آہستہ بڑھتے کہلائی فلسطین. اب میں سمجھے ہیں بات کو نہیں؟ وہ آبادی بڑھتے کہلائی فلسطین. دنیا میں اسرائیل نام کا کوئی ملک کبھی بھی نہیں تھا. بھائی میرے، بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟
میں آپ کو آسان کرتا ہوں. دیکھیں باقاعدہ سن 344 ہجری وفات ہے ربیہ بن حارث الفلسطینی، مسند احمد کے راوی ہیں. آپ رجال کی کتابوں میں دیکھیں گے نا تو کس طرح نام لکھا ہوا آتا ہے؟ ربیہ بن حارث الفلسطینی. 344 ہجری میں بھی فلسطین موجود ہے، مگر اسرائیل کہیں موجود آپ کو نہیں ملے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایلا کی بستی جو بڑھتے بڑھتے بعد میں فلسطین بنی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں. باہر وہ فلسطین کیسے وہ پھر وہ اسرائیل مطلب وہ فلسطین بھی کیسے بنا، وہ بھی ابھی بحث نہیں ہے، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے. فرمایا وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی کے اندر رہو. اس بستی کے اندر رہو کا مطلب یہ ہوا یہاں سے باہر نہیں جانا. بھائی اور کوئی مطلب ہوتا؟ اللہ کی طرف سے حکم ہے تمہیں اس بستی کے اندر رہنا ہے، یہاں سے باہر بھی جب نکلیں گے جب اللہ کا حکم آئے گا، ایسے ہی نا. اچھا وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اس میں سے جہاں سے تمہارا دل کرے کھاؤ پیو. جو تمہارا کھانا پینا معاشرت وغیرہ کے سارے معاملات یہاں سے کرنے ہیں تمہیں، یہاں سے باہر نہیں. ٹھیک ہے. وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جب تم اس کے دروازے سے اندر داخل ہوگے تو سجدے کی حالت میں داخل ہوگے، جھکتے ہوئے، اتنا جھکتے ہوئے کہ سجدے کی حالت نظر آئے داخل ہوگے، اور زبان سے کہو گے حِطّہ. بعض روایات کے مطابق اس کے معنی ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ عبرانی کا لفظ ہے، بعض روایات کے مطابق اس کے معنی ہوتے ہیں آمین، اور بعض روایتوں کے مطابق اس کے معنی ہوتے ہیں اے اللہ تو ہماری مغفرت کر دے. اس کی دلیل یہ آیت بھی ہے. ٹھیک ہے نا. نغفر لکم خطایاتکم، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے. یہ اس کی دلیل ہے اس معنی کی. سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، نہ تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو رہے تھے اور نہ ہی حتہ کہنے کو تیار تھے، مذاق اڑا رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے. اس کے ذہنوں میں یہ بات تھی بھئی اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے. ایک یہ سمجھ لیں ذرا اس بات کو کہ اصلاً اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیے ہیں اصلاً آپ اس کے معنی نہ بھی جانتے ہوں، آپ اس کی حکمتوں کو نہ بھی جانتے ہوں، کس نے کرنے کا کہا ہے؟ پوری کائنات کے مالک نے، آپ کے خالق نے، آپ کے مالک نے آپ کو یہ کرنے کا حکم دیا ہے. آپ کو ابھی اس کے معنی مفہوم اس کی حکمتیں نہ بتاؤں، آپ نے بھی کرنا کیا ہے؟ اس پہ عمل کرنا. وہ نہیں ہوا. اللہ نے ان کے کو وعدہ دیا تھا سنزید المحسنین، نیکیاں کرنے والوں کا تو اجر ہم مزید بڑھائیں گے. فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، تو یہ ظالموں نے اس قول کو بدل کر اس کی جگہ دیگر باتیں کہنا شروع کر دیں. فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون، تو ہم نے آسمان سے ان کے اوپر عذاب بھیجا اس پر جو یہ ظلم کرتے تھے. وہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، طور پہاڑ پورا اکھڑ کے آ کے ان کے سر پہ کھڑا ہوتا ہے. طور پہاڑ جس پر موسیٰ علیہ السلام جا کے اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، وہ پہاڑ اپنی جگہ سے پورا اکھڑتا ہے اور اکھڑ کے آ کر ان کے اوپر معلق ہو جاتا ہے، اور ان سے کہا جاتا ہے اب اللہ کی شریعت کو مضبوط تھامو، نہیں تو یہ پہاڑ تم پر گرا کے تمہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا. پھر مرتا کیا نہ کرتا، اسے قبول کر لیا. چلیں یہ ساری تفصیلات ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی. فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. اچھا دیکھیں، وہ جو اپنے آپ کو شریعت کے ٹھیکیدار تھے اور جو یہ کہتے تھے کہ انبیاء ہم میں آئے، اور وہ کہتے تھے ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، اور جو کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا پوری دنیا پہ حکومت کے لیے اور ساری اقوام کو ہماری غلامی کے لیے پیدا کیا. آپ کو پتہ ہے یہود میں تبلیغ کا کانسیپٹ نہیں ہے، وہ تبلیغ نہیں کرتے، وہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کرتے، کیونکہ ان کے حساب سے موسوی شریعت کا حامل یہودی وہ ہے جو پیدائشی یہودی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو پیدائشی یہودی ہوگا وہی ہمارا ہوگا، جو پیدائشی یہودی نہیں ہے ہمارے ان 12 قبائل میں سے نہیں ہے.
وہ ہمارا نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ دنیا میں کوئی شخص یہودی مذہب اختیار کر لے اور کسی اسرائیلی ایمبیسی کے اندر جائے اور جا کر یہ کہے کہ جی میں الحمدللہ میں یہودی ہو گیا ہوں، تو جو یہودیوں والی مراعات ہیں وہ مجھے مل جائے، تو وہ اس کو جواب کے اندر کہیں گے بھائی تو یہودی اپنے لیے ہوا، ہمارے لیے تھوڑی ہوا ہے۔ بھائی اگر تو نے دین کو، یہودی مذہب کو قبول کیا تو یہودی مذہب کی سچائی کو، اس کی حقانیت کو جان کر وہ ہوگا نا، تو ہمارا کیا لینا دینا؟ تو یہودیوں اپنے لیے ہوا، جا اپنا کام کر چل، ہمارا تیرا زیادہ میں زیادہ اس کو لٹریچر دے دیں گے یہودیوں کا۔ نہیں سمجھے؟ یہودیت کے اندر کیا ہے کہ وہ دوسرے مذاہب کے اندر تشکیکات پیدا کرتے ہیں۔ آپ کا جو دین و مذہب ہوگا نا، اس میں وہ شکوک و شبہات پیدا کریں گے، اسی پہ ساری محنت صرف کرتے ہیں، کیونکہ ان کے حساب سے ایک لا مذہب آدمی جلدی موتی و فرما بردار و غلام بنایا جا سکتا ہے بنسبت ایک مذہب پرست آدمی کے۔ ایک مذہب پرست آدمی اللہ اور جس بھی روحانی پیشوا کا وہ پیروکار ہوتا ہے نا، وہ اس کی غلامی میں رہنا پسند کرتا ہے، ایسے ہی ہے بھائی۔ لیکن ایک آدمی اگر مثال اللہ کا ہی ماننے والا نہیں ہوگا، وہ کسی روحانی پیشوا کی پیروی کے دعوے دار ہی نہیں ہوگا، تو اس کو تو آپ جس طرف چاہے ہانک کے لے جا سکتے ہو نا، اس کو تو کوئی دین و مذہب ہے ہی نہیں۔ جس کی لاٹھی ہوگی اس کی یہ والی بھینس ہوگی۔ کچھ بات آپ میری سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ تو اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، وہ تشکیکات پیدا کرتے ہیں۔ اب ان کی کامیابی اگر آپ کو دیکھنی ہو تو آپ ایک چھوٹی سی چیز سے دیکھ سکتے ہیں کہ آج سے 150 سال پہلے کا یورپ عیسائی ملک تھا، پورا یورپ، بر اعظم یورپ وہ عیسائی تھا۔ آج عیسائیت وہاں پر 13% بھی باقی نہیں بچی، ختم۔ دہریت، الحاد وہ وہاں پھیل گیا، لا مذہبیت وہاں پھیل گئی، اور بعد میں اسلام نے وہاں پہ مسلمانوں نے یعنی کہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یورپ میں اس وقت تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے، تیزی سے لوگ مسلمان ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ اعداد و شمار نکالیں سن 2012 کے اندر، تو سن 2012 سے لے کے 2022 تک وہاں پہ 100% چرچز تبدیل ہو گئے مسجدوں میں، 100%۔ یعنی کہ جتنے نامور اور مشہور چرچز تھے وہ ختم، بند ہو رہے، لوگ وہاں باتوں کے لیے نہیں آ رہے۔ حکومتی سطح پر وہاں رہنے والے مسلمانوں نے حکومتوں سے درخواست کر کے، وہاں کے جو میئرز ہیں ان سے درخواست کر کے ان کو مسجدوں میں تبدیل کروا لیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اب وہاں 5 ٹائم نمازیں ہوتی ہیں، جمعہ ہوتا ہے، عید کی نماز ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں کچھ بات کا مطلب یہ نہیں؟ تو یہود کا مذہب تشکیکات پیدا کرنا ہے۔ ہمارے بھی یہ پاکستان کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر 50 سال بعد ایک انوکھا شخص کھڑا ہوتا ہے جو عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنا جو شروع ہوتا ہے نا، وہ وہیں سے کھڑا کیا جاتا ہے۔ وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں ہمارے دین کے حوالے سے یا ہمارے بزرگوں کے حوالے سے کر کے ہمارے دین میں تشکیکات پیدا کرتا ہے، تاکہ پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کو اپنے دین اور مذہب سے برگزشتہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ کچھ بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ بہرحال فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، مفتیان کرام سے سوال کریں، یعنی کہ یہ حضرات علماء کرام یہودی ربیوں سے، یہودی علماء سے، ان سے سوال کریں اس بستی کے حوالے سے الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، جو دریا کے کنارے آباد ہوئی تھی۔ اب بھائی میرے اوے سنو بات، نقشہ اٹھا کے دیکھیں آپ ذرا، نقشے میں آپ کو نظر آئے گا یہ فلسطین ہے، صحیح، اس طرف مصر ہے، اس طرف لبنان ہے، اس طرف عراق ہے، اور یہ پانی بحر کلثوم۔ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ تو ایلا نامی بستی جہاں پر انہیں آباد کیا گیا، جب بعد میں فلسطین بنی، یہ اس بستی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کہاں کی طرف اشارہ ہے؟ اس بستی کی طرف۔ اور کس پٹی کی طرف اشارہ ہے؟ جس پٹی پر ماضی میں یہ لوگ رہتے تھے۔ کون؟ یہود۔ بات آ رہی ہے کچھ سمجھ میں؟ اچھا،
ان سے سوال کریں اس بستی کے حوالے سے کہ جو کہ دریا کے پاس تھی. از یادون فی السبت اذ تاتیہم حیتانہم یوم سبتہم. اچھا دیکھیں، ہم نے جیسے کہ پڑھا سورہ نحل کے اندر، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے دنیا بنی اللہ نے ہفتے کے دنوں میں متبرک جمعے کے دن کو رکھا. دیکھو ایک ایک لفظ پہ غور کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے دنیا بنی اللہ نے ہفتے کے دنوں میں متبرک کس دن کو رکھا؟ جمعے کے دن کو رکھا. یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے اس میں اختلاف کیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے اس میں اختلاف کیا اور جمعے کے دن کی بجائے ہفتے کے دن پر ضد کی. جمعے کے دن کی بجائے سنیچر کے دن، ہفتے کے دن پر ضد کی. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہفتے کے دن کو مقرر کر دیا. اور سمجھیں بات کو نہیں؟ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں سکھایا جمعے کے دن کی برکتوں کو. ہم نے سعادت مندی سے اس کو قبول کیا تو ہمارے لیے جمعے کا دن ہے، ہمارے لیے جمعے کا دن ہے. یہود کے لیے ہفتے کا دن ہے اور نصارہ کے لیے، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن ہے. سمجھے بات کو نہیں؟ اتوار کی چھٹی ہماری نہیں، ہفتے کی چھٹی ہماری نہیں ہے. ہماری کون سی چھٹی ہے؟ جمعے. اور وہ بھی کس حد تک کی چھٹی ہے یہ بتا دوں آپ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب جمعہ والے دن نماز پڑھ چکو اب زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. یعنی چھٹی نماز کے وقت تک کی ہے، اس کے بعد کاروبار کھولنے کا حکم ہے. سمجھے ہیں کچھ بات کو ہے نہیں؟ بہرحال اب جناب علی غور کیجئے گا، یہ ہفتے کے دن کی بدعت کس نے گھڑی؟ سورہ نحل میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ. ہفتے کا دن مقرر کیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شریعت میں اختلاف کیا، جنہوں نے شریعت میں اختلاف کیا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اور قیامت کے دن اللہ رب العزت شریعت میں ڈالے ہوئے ان کے اختلافات کے بارے ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. اور سنیں اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 65 کے اندر فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. تم اچھی طرح جانتے ہو اپنے میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے دن کو لے کر زیادتی کی تھی. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ. ہم نے ان کے لیے کہا ذلیل و رسوا بندر بن جاؤ. یہ تفصیل ہم پڑھیں گے ابھی. سنیں ذرا بات کو. فرمایا کہ اذ یعدون فی السبت، جب وہ ہفتے کے دن کے معاملے میں حد سے بڑھنے لگے، اذ تاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرًا و یوم لا یسبتون. ان کے ہفتے کے دن میں مچھلیاں ان کے سامنے آ جاتی اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا نہیں آتی. کیا فرمایا اللہ نے؟ ان کے ہفتے والے دن میں مچھلیاں ان کے سامنے آ جاتی اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا مچھلیاں غائب ہو جاتی. لا تاتیہم، نہیں آتی تھی، بالکل نہیں آتی تھی. کذالک، اسی طرح نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم فاسقوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں. اچھا اب سنیں واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ چونکہ یہ دریا کنارے رہتے تھے، اب دریا کنارے رہنے والوں کا لازمی بڑا پیشہ مچھلیوں کا شکار ہوتا ہے. وہ مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں، اس سے اپنی روزی روٹی چلاتے ہیں. اچھا بھائی اب چونکہ 12 کے 12 قبائل آ کے یہاں بس گئے اور ابتدا کے اندر جو معاشرت ان کی تھی وہ یہی تھی، یہ مچھیرے تھے سارے. حتیٰ کہ آپ انجیل کا مطالعہ کریں آپ حیران رہ جائیں گے کہ یسوع مسیح نے سب سے پہلے جو دعوت کا کام شروع کیا ہے تو ان کے اوپر جو یعنی کہ مسلمان ہونے والے اور اسلام قبول کرنے والے اور یسوع مسیح کے جو پیروکار ابتدا کے اندر بنے، وہ سارے انجیل بتاتی ہے سب مچھیرے تھے، سارے مچھیرے تھے. وہ سمجھ رہے ہیں بات کا مطلب ہے؟ بہرحال اب بھائی وہ شکار کرتے ہیں تو اب شکار کے دوران میں ہوتا کیا، اللہ تعالیٰ نے
میں عموماً بھائیوں کو توجہ دلاتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں مومن کے لیے آزمائش رکھی ہے. کبھی وہ آزمائش اس کے معاشرت کے اندر ہوتی ہے, کبھی اس کی تجارت کے اندر ہوتی ہے, کبھی اس کی آزمائش اس کے دین میں ہوتی ہے, کبھی اس کی آزمائش اس کے رشتوں میں ہوتی ہے, رشتے ناتوں میں, تعلقات میں ہوتی ہے, کبھی وہ آزمائش اس کی سیاست میں ہوتی ہے, کبھی بین الاقوامی معاملات میں ہوتی ہے, جیسے ابھی ہم آزمائش سے گزر رہے ہیں فلسطین والے معاملات کو لے کے. تو مومن کے لیے بہت سارے معاملات کے اندر جو ہے نا آزمائش کا پہلو اللہ رب العزت نے رکھا ہے. آزمائشوں کی حکمت کیا ہوتی ہے کہ جب ہم آزمائشوں سے گزرتے ہیں تب مزید سے مزید مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں. اچھے برے حالات دیکھ لیتے ہیں نا, اچھے برے حالات میں سعادت مندی سے چلنے کے نتیجے میں اچھے برے حالات کی ہمیں عادت ہو جاتی ہے. تو ہم کبھی بھی اچھے برے حالات میں اپنے دین سے سمجھوتا نہیں کرتے, دین پہ اسی طریقے سے عمل کرتے رہتے. ٹھیک ہے, تو یہ آزمائشوں کی یعنی اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کی یہ سب سے بڑی حکمت ہے. اچھا بھائی, اب وہ جب شکار کرتے تو ہوتا ہی ہے, ہفتے کے عام دنوں میں مچھلیاں جال میں اتنی نہیں لگتی, اور جب سنیچر کا دن آتا تو اوپر ہی اوپر تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی. انہیں ایسا کہ آدمی جا کے پورے کو پورے گول مچھلیوں کو تیر رہے ہوتے ہیں, جا کے ہاتھ مارے تو ہاتھ میں آ جائے ایسے. اب پہلے تو وہ دیکھ کے برداشت کرتے رہے, ایک ہفتہ, ایک مہینہ, 6 مہینہ. پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا, شیطان نے وسوسہ دیا. ایک شخص گیا, اس نے جا کر گڑھا کھودا اور یعنی سامنے سے پانی کا جو رستہ آتا ہے, یعنی کہ دریا سے پانی کا جو رستہ آتا ہے اس سے سیدھی ایک لکیر بناتا بس گڑھے تک لے آیا. سمجھے ہیں بات کو نہیں؟ اب کیا ہوتا ہے کہ جب لہریں آتی, لہروں کے ساتھ مچھلیاں بھی آتی ہفتے والے دن. اب وہ مچھلیاں اس گڑھے کے اندر جمع ہوتی چلی جاتی, یہاں تک کہ وہ جو راہ بناتا والا آیا تھا اس میں بھی پھنس جاتی ہوں. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ اب اتوار والے دن یہ جا کے ان سب کو نکال لیتے. اب ایک کو دیکھ کے دوسرا, دوسرے کو دیکھ کے تیسرا, تیسرے کو دیکھ کے چوتھا, وہ آہستہ آہستہ سارے یہ اس قسم کے معاملات کرنے لگے, یعنی رستے بنانے لگے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ اب ان میں ہو گئے پہلے 2 طبقے. اب یہ پہلا طبقہ تو یہ کام کر رہے ہیں نا, اب دوسرا طبقہ انہیں جب دیکھ رہا ہے تو انہیں جا کر کہہ رہا ہے یہ کیا کر رہے ہو, ہفتے والے دن مچھلی پکڑنا منع ہے نا, منع کیا اللہ نے, ہفتے والے دن آرام کرنا ہے. ہم پکڑ تھوڑی رہے, ہم تو گڑھے کھود دیتے ہیں, پانی جو آتا ہے وہ اس میں جمع ہو جاتا ہے, مچھلیاں اس میں رک جاتی ہیں. اتوار والے دن مچھلی پکڑنا ممنوع نہیں ہے, ہم جا کے اس میں سے نکال لیتے. تو ہم نے ہفتے والے دن مچھلی کہاں پکڑی؟ سمجھے ہیں بات کرنی؟ داڑھی میں دین ہے, دین میں داڑھی تھوڑی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات یا نہیں؟ جس طریقے سے ہم جو ہے نا باتیں بناتے ہیں نا دین کے معاملات کو لے کے, یار وہ ادار والے معاملات وہ عربوں کے تھے, وہ یہ عربوں کی ثقافت تھی, یہ سر ڈھانپنا, ادار ٹکنے سے اوپر رکھنا عربوں کے لباس میں تھا. دین سے کیا تعلق ان چیزوں کا؟ اور مہندی مائیوں دنیاوی معاملات ہیں, اس کا دین سے کیا تعلق؟ سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ یہ جتنے بھی دین کے معاملات میں ہم نے جو بدعت گھڑی اور اس کو جو جواز فراہم کرتے ہیں نا, نہیں دیکھو جہیز تو گفٹ ہے, ہم تو اپنی بیٹی کو گفٹ دے رہے ہیں. جتنی بھی بدعات کو جو ہم جواز دیتے ہیں گھڑ کے, یقین کریں سیم ہم وہ یہودیوں والے طریقے پر عمل کر رہے ہو. ہم نے کیا بھائی, وہ آئے آدم جی انشورنس والے, وہ آئے وہ بینکوں والے, ہمارے پاس فلاں مفتی صاحب کا فتویٰ ہے, ہمارے پاس فلاں مفتی صاحب کا فتویٰ ہے. یہ سود نہیں ہے. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ دیکھو یہ سارے رستے جتنے بھی بن رہے ہیں, جتنے بھی نکل رہے ہیں, سارے رستے کیا ہے, سارے یہود والے طریقے. اب جب اس گروہ نے دیکھا نا کہ یار یہ تو باتیں تراش رہے ہیں, انہوں نے شروع میں کوشش کی سمجھانے کی, پھر تھک گئے. اب تیسرا گروہ کھڑا ہوا, وہ بیچارے بڑے غیرت والے تھے, انہوں نے تو جا جا کے مجموع میں سمجھانا شروع کیا, بے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو, کیا کر رہے ہو تم, بچی کچی برکتیں بھی اللہ چھین لے گا تم سے, مت کرو ایسا. اللہ تعالیٰ نے اس دن کے معاملے میں ہمیں زیادتی کرنے سے منع کیا تھا,
اب یہ والا جو گروہ تھا بیچ، یعنی کہ بیچ والا جو گروہ تھا، یہ ان کو کہتا ہے کہ بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو سمجھانے، ان کا تو اب ختم، بیڑا غرق ہو جائے، کیونکہ یہ تو باتیں تراش رہے ہیں۔ بھائی ایسا نہیں کہ ایک تو ہوتا ہے آدمی اپنے غلط کام پر پشیمان ہو، نادم ہو، تو چلو اسے تو کوئی آدمی سمجھا بھی سکتا ہے، اسے صحیح رستے پہ لا بھی سکتا ہے، لیکن ایک آدمی جب اپنی حرام کاری کو جواز دے رہا ہو، اب اس کو کیا سمجھانا ہے؟ اس کو تو ہو گیا بیڑا غرق پورے طریقے سے، وہ تو اس کو جواز دے رہا ہے، اس کو تو جائز ثابت کرنے پہ تلا ہوا۔ اب یہ اس طرح تین گروہ گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تو ان میں سے ایک گروہ ایسا جو اپنی، یعنی ایسا ہو گیا جو یہ کہتا تم اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہو، ان کو تو اللہ عذاب دینے والا ہے، یہ ہلاک کرنے والا ہے سخت ترین عذابوں کے ساتھ۔ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور وہ بولے، یعنی کہ اس درمیانے والے گروہ کا جواب سن کر جو سمجھانے والے لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ کل قیامت کے دن ہم اپنے رب کے سامنے یہ تو کہہ سکتے ہوں گے کہ اے اللہ ہم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، ہم اپنا حضرت اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہوں گے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، تو ہم نے بچا لیا اس گروہ کو جو اس برائی سے انہیں روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور بقیہ جو لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا ہم نے انہیں برے عذاب کے ساتھ پکڑ لیا کیونکہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ فَلَمَّا أَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، تو جب وہ سرکشی کرنے لگے اس بات سے جس سے اللہ نے انہیں روکا تھا، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان کے لیے حکم دیا ذلیل اور رسوا بندروں میں تبدیل ہو جاؤ۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے انہیں بندر بن جانے کا حکم دیا۔ اچھا اب دیکھیے گا، جب تھوڑا سا وقت آگے گزرا تو ہوا کیا، یہ جو تین قبائل، یہ جو تین الگ الگ گروہ بن گئے تھے نا، 12 قبائل کے تین علیحدہ علیحدہ مکاتب فکر بن گئے۔ ایک جو اس معیشت کے معاملے میں ایک طرف ہو گیا، جب یہ ایک طرف ہوا تو اس نے کیا کرا، پہلی فرصت میں رہائشیں بھی الگ کر لی، انہوں نے اپنی بستی کا حصہ ہی پورا الگ کر لیا اور بیچ میں دیوار کھینچ دی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ والا گروہ، کیونکہ ان کو مسئلہ سب سے بڑا کیا تھا، جب دیکھو یہ سمجھانے پہنچ جاتے ہیں، جب دیکھو یہ سمجھانے پہنچ جاتے ہیں۔ دوسرا والا گروہ ان میں ملا جلا تھا، آدھے یہاں رہ رہے ہیں آدھے وہاں رہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو کہہ دیا نا اب انہیں سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سننا ذرا بات، یہ لوگ ان سے ملتے جلتے تھے، انہیں سمجھاتے تھے، لیکن جب یہ علیحدہ ہو گئے تو علیحدہ ہونے کے بعد اب تو جب ہی ملاقات ہو سکتی ہے جب دریا پہ شکار کے لیے آئیں، اس کے علاوہ تو ملاقات نہیں ہو سکتی نا، وہاں تو یہ جا نہیں سکتے۔ اب جناب علی کیا ہوا، ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، 4 دن ہو گیا، اس طرف سے کوئی بھی شکار کے لیے آ ہی نہیں رہا۔ یہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ لوگ شکار کے لیے کیوں نہیں آ رہے۔ بہرحال آہستہ آہستہ جھانکا، اس طرف دیکھا، کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا، سناٹا، بھائی گھر ہے، بستی ہے پوری، نظر کوئی نہیں آ رہا ہے۔ اترے اس طرف گئے، جا کے دیکھنا شروع کیا، اب جدھر نظر پڑ رہی ہے ادھر بندر بیٹھا ہوا ہے۔ کون بیٹھا ہوا ہے؟ بندر بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا اب ان بندروں کے درمیان میں اپنے لوگوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جا کر ایک جگہ جب تھک کر بیٹھے تو ایک بندر آیا چلتا ہوا قریب اور آ کے پیروں میں لپٹنے لگا اور رو رہا۔ اب جب اس بندر کو ڈھا کر ایسے غور سے دیکھا اس بندر کو تو اس کے چہرے کے خد و خال ملنا شروع ہوئے اپنے ہی ایک رشتہ دار سے جو ان میں سے تھا۔ اور یوں جب آہستہ آہستہ غور کرنا شروع کیا تو ہر بندر جو ہے نا اس کے خد و خال کس سے مل رہے ہیں؟ پہلے کے رشتہ دار سے۔ پھر سمجھ میں بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے سب کو بندروں میں تبدیل کر دیا، یہاں تک تو شاید خیر ہو جاتی۔ اب جب بستیوں میں گھروں کے اندر جا کے گھسے کہ شاید کوئی مل جائے صحیح سالم حالت میں، تو وہاں اندر گھروں میں سور نظر آئے، انہیں دیکھ کر تو اور زیادہ پریشانی کی گیا۔ اب وہ سور بھی بالکل ان کے بھی خد و خال ملتے جلتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جوانوں کو بندروں میں اور بوڑھوں کو سوروں میں تبدیل کر دیا تھا۔
اور اس کی وجہ کیا؟ دو کو اللہ تعالیٰ علیحدہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے بوڑھوں کا کام جوانوں کی تربیت ہوتا ہے. یہ تھوڑی کہ حرام کاری میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے. ان کو اللہ نے ان کی بےغیرتی پر، سور ایک بےغیرت جانور ہے نا، تو ان کی بےغیرتی کے اوپر انہیں سور بنا دیا، اور بڑوں کو انہوں نے اللہ کے حکم میں تغیر پیدا کرا. جوانوں کو اللہ نے ان کی شکلوں میں تغیر پیدا کر کے کیا بنا دیا؟ بندروں میں تبدیل کر دیا. سمجھ رہے ہیں کچھ بات کہ نہیں؟ مسند ابی داؤد 43، مسند احمد وغیرہ میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سوال کیا، اللہ کے رسول جو موجودہ بندر ہیں یہ وہی ان کی اولاد ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ جس قوم کو عذاب دیتا ہے بہت جلد ان کو ہلاک کر دیتا ہے. یعنی ڈارون کے ابو اب زندہ نہیں ہیں. کہ کوئی کہے کہ ڈارون کی نسل چلی آ رہی ہے، نہیں، وہ اپنی اس نسل میں ایک اکلوتا ہی تھا، بس وہ بھی مر گیا. یہ بھی ایک موضوع ہے. بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، جب انہوں نے اللہ کے دین میں بدعتیں بنانا شروع کی، اللہ رب العزت نے ان کے خد و خال بدل دیے اور حقیقت میں ان کو بندروں اور سوروں میں تبدیل کر دیا. کہ کوئی آدمی یہ کہے مثال کے طور پہ کہ نہیں جی وہ مطلب ان کے حرکات و سکنات ایسی بنا دی تھی، شکل و صورت نہیں، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے نام کونو کردتن خاسین، کیونکہ اگر صرف اس حد تک کی بات ہوتی تو اللہ کہتا کونو کردتن، تم بندر ہو جاؤ. ان کی صفات تک اللہ ذکر کر رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ انہیں اس شکل میں تبدیل کیا گیا. اور تمام صحابہ تابعین تبع تابعین سب یہی بات کہتے رہے کہ اللہ نے ان کو بندروں اور سوروں میں تبدیل کیا تھا. اس سے ہمارے لیے جو عبرتیں ہیں وہ دو ہیں. پہلی عبرت یہ، دین میں کبھی بھی کسی بدعت کے اوپر عمل نہ کریں، کیونکہ اللہ کے نزدیک دین میں سب سے بدترین بات کیا ہے؟ حدیث میں الفاظ ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے، ہر نصیحت سے پہلے جب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے تو یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اللہ کے نزدیک سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے اور اس پر دی ہوئی سب سے اچھی ہدایت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت. اور اللہ کے نزدیک سب سے بدترین بات اس دین میں نئی بات نکالنا ہے. اس دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہوگی، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم کی آگ میں لے کے جائے گی. کسی بھی بدعت کو کبھی معمولی نہ سمجھا کرے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 1000 بدعتوں پہ عمل کرنے سے بہتر آدمی معمولی سے ایک سنت پہ عمل کرے، اللہ کے یہاں سے اس کو اجر دلوائے گی. دین کے نام پر کوئی آدمی کتنا ہی اچھا کام آپ کو بتا رہا ہو، یا دین کے نام پر آپ کو کوئی کام ہوتا ہوا کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگتا ہو، یاد رکھیے گا وہ کبھی بھی دین بن سکتا، کبھی بھی باعث اجر و ثواب نہیں بن سکتا. باعث اجر و ثواب وہی بات ہوگی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی بتائی ہو یا آپ نے کر کے دکھائی ہو. اس کے علاوہ کسی بات پہ کبھی کوئی اجر و ثواب ملے گا، چاہے وہ بھلے کسی نبی نے کیوں نہ کیا. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا اس بات. اللہ رب العزت نے ان کو اس یعنی کہ ہفتے کے دن میں زیادتی کے معاملے میں اللہ رب العزت نے انہیں ذلیل و رسوا کیا، نمبر 1. نمبر 2، دوسری ہمارے لیے اس میں عبرت و نصیحت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ نہیں جی یہود و نصارہ میں سے لوگوں کی یعنی ان لوگوں کی جو دین کی جو باتیں ہیں جو ہماری شریعت کے مطابق وہ لی جائیں گی، یاد رکھیے گا اس بات کو، یہود و نصارہ کی کوئی بات بھی نہیں لی جائے گی. ہماری شریعت کے مطابق یعنی اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق آج ان کی کوئی بات نہیں ہے. جو کوئی آدمی یہ کہتا ہو کہ جی یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بہت بڑی غفلت ہے ہمارے اندر کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی قربانی جب ہم کر رہے ہوتے ہیں ہم ابراہیمی شریعت پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. اب بھائی میرے یہ بات یاد رکھیں، ہم ختنہ کر رہے ہوں، قربانی کر رہے ہوں، نکاح کر رہے ہوں، جنازہ پڑھ رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، روزہ رکھ رہے ہوں، زکوٰۃ دے رہے ہوں، حج کر رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، اپنی شریعت پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. ہم کسی اور نبی کی شریعت پہ عمل نہیں کرتے. ہمارا کسی بھی نبی کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لے کر آتے ہیں، اس بات پر ایمان لے کر آتے ہیں کہ وہ اپنی نبوت اور رسالتوں میں کامیاب ہوئے. ان پر اللہ رب العزت نے اپنی کتابیں نازل فرمائیں، ان کتابوں میں رد و بدل ہو گیا، لیکن وہ نبی کامیاب ہو کر اس دنیا سے چلے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد سب کی نبوت اور رسالتیں منسوخ ہو گئیں، ختم ہو گئیں. اب کسی نبی اور رسول کی کوئی شریعت قابل عمل نہیں رہی. ہم جو عمل کرتے ہیں اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو
بعض انبیاء کرام علیہ السلام کی بعض باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا. ہم قربانی کو اس لیے نہیں کوئی اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ، کوئی اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ نہیں کر رہے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، ہم ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرتے. ورنہ مجھے بتائیں نا، ابراہیمی شریعت میں یہ کام مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک شخص عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. لیکن یہ تو ہماری شریعت کے اندر مسئلہ ہے کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی، گویا اس نے اپنے گھر والوں کے لیے مہمان نوازی کا تو کر لیا معاملہ، اب قربانی کرے گا. وہ قربانی تو شروع ہی عید کی نماز کے بعد ہوتی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ابراہیمی شریعت کے اندر کوئی مطلب یہ مسئلہ کو ڈھونڈنے کو آدمی 2 دانت ہی قربان ہوگا. ابراہیمی شریعت میں مسئلہ ڈھونڈو کہ بھیڑ کے علاوہ کوئی اور جانور ذبح ہوگا. یہ تو ہماری شریعت میں نا بکرے کی نسلیں، گائے کی نسلیں اور اونٹ کی نسلیں، یہ تو ہماری شریعت میں نا مسئلہ. تو اس لیے بات یاد رکھیں، قربانی، نکاح، طلاق، دین کا استنجا کرنے سے لے کے پوری دنیا پہ حکومت کرنے تک ہم کسی بھی اور نبی کی شریعت پہ عمل نہیں کرتے. ہم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اس بات کا حکم دیا، وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو. انہیں کہا، ہمیں کیا کہا؟ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، تم پیروی کرو ہر اس بات کی جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی بھی ولی کی پیروی، کسی اور انسان کی پیروی نہیں کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائیں، انہیں میری پیروی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا. آپ اندازہ کریں، جب موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہو کے آ جائیں، انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی، تو ہم آپ کسی اور شریعت کا پیروکار کہاں بنائے جا سکتے ہیں؟ اور ایک تیسری بات اور سمجھیں، یاد رکھیں اس بات کو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جو بھی قوموں کے واقعات یا انبیاء کرام علیہ السلام کے جو واقعات بیان کیے ہیں، جو قرآن کے اندر جو ذکر آیا نا، وہ باعث عبرت و نصیحت ہے. جو صحیح احادیث کے اندر آیا وہ باعث عبرت و نصیحت ہے. عام طور پہ ہمارے یہاں لوگ جو نا وہ بڑے شوقین ہوتے ہیں قصص الانبیاء ٹائپ کی کتابیں پڑھنے کے یا اس طرح کے درس سننے کے، کہ نبیوں کے واقعات اور اس طرح کی چیزیں جو نا وہ انہیں بتائی جائیں. ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات جاننے کے مکلف نہیں بنائے گئے ہیں. ہمیں اللہ رب العزت نے حکم دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو لقاء اللہ والیوم الآخر، اور البتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ہر اس آدمی کے لیے جو اللہ کو منہ دکھانے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. اس لیے ہم میں سے ہر آدمی کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے، سیکھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے. انبیاء کرام علیہ السلام کے صرف وہ حالات، ان کی اقوام کے صرف وہ حالات جو اللہ کی کتاب میں اور صحیح احادیث کے اندر بیان ہوئے، ان سے صرف ہمیں عبرت اور نصیحتیں حاصل کرنی ہوتی ہیں بس. اس کے علاوہ باقی اگر کسی زندگی کو پڑھنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں کافی ہے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. ایک آخری اعلان ایک دفعہ پھر میں بھائیوں کے آگے دہرا دیتا ہوں، شروع میں بعض بھائی آپ نہیں تھے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنے علاقے کی مساجد کے ائمہ سے جا کے ملاقاتیں کریں اور ان کو اس بات کی طرف توجہ دلائیں کہ ہر امام مسجد کے اوپر یہ لازم ہے کہ موجودہ حالات کے اندر جو ہے وہ قنوت نازلہ کا اہتمام کرے اور فلسطینی بھائیوں کے لیے جو ہے وہ ہر جہری نماز میں قنوت نازلہ کرے اور اجتماعی دعائیں کروائیں تاکہ اللہ رب العزت ان کی مدد فرمائے. دوسرا، ہمیں بھی ہر فرض نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ان کے لیے جہاد کے ذریعے اور سیاسی اعتبار کے ذریعے، انسانی خدمت کے ذریعے اللہ رب العزت یعنی توفیق دے مسلمانوں کو کہ ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں اور اسرائیلی مظالم سے انہیں بچانے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ دعا کریں، بہت سارے بھائی بیمار ہیں، اللہ رب العزت بیماروں کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. اور ہم میں سے ہر وہ بھائی جو یہ سمجھتا ہے کہ جو یہ ہم پڑھتے سنتے ہیں یہ باعث نصیحت ہے اور باعث تربیت ہے، اس سے بھائیوں کی اصلاح ہو سکتی ہے، تو اس بات کی کوشش کیا کریں کہ اسے صرف اپنے تک محدود نہ رکھا کریں بلکہ سوشل میڈیا پہ ان دروس کو زیادہ سے زیادہ آگے بھائیوں تک شیئر کریں تاکہ دوسرے بھائیوں کی اصلاح کا بھی معاملہ ہو سکے. وما علینا الا البلاغ.